الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ دین اسلام میں پورے طور پر، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یا اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو دین اسلام، اس کے بہت سے حصے ہیں، ان میں سب سے اہم وہ ایمانیات یعنی عقیدوں سے متعلق، دوسرا حصہ عبادات، تیسرا معاملات لین دین، اور چوتھا معاشرت رہن سہن، اور پانچواں حصہ اخلاقیات۔ تو یہ سب ضروری ہیں، یہ سب دین کے حصے ہیں۔ تو یہ کامل مکمل مسلمان اسی وقت وہ شخص کہلائے گا جب اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں۔ صرف نماز پڑھ لیے، صرف روزہ رکھ لیے، بس اتنی بات، یہ دین ایسا نہیں۔ سب شعبوں پر پوری طریقے سے عمل کرنا۔ تو دل بھی درست رہنا، بدن بھی درست رہنا، عمل بھی درست رہنا، رہن سہن بھی درست رہنا، اور اس سے بڑھ کر لین دین درست رہنا، بالکل صاف شفاف رہنا، کسی کا حق ہمارے اوپر نہ رہے، کسی کا قرضہ ہم پہ نہ رہے، کسی کی ہماری طرف سے کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو، کسی کا حق ہم دبانے والے نہ ہوں۔ یہ سب بہت اہم چیزیں۔ تو یہ جو حدیث 2 دن سے بیان کی جا رہی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحتوں کی درخواست فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت تقوی کی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی، کہ یہ تمام کاموں کو بہتر سے بہتر بنانے والی چیز ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی۔ دوسری نصیحت قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کی، کہ اس سے آسمانوں میں ہمارا تذکرہ ہوتا ہے اور زمین میں یہ ہمارے لیے باعث نور، اس کی وجہ سے چہرہ روشن ہوتا ہے، باطن بھی ظاہر بھی تابناک ہوتا۔ تیسری چیز فرمایا زیادہ خاموش رہو، خاموش رہنا شیطان کو دفع کرتا ہے اور دین کے کاموں میں مدد کرتا۔ آج چوتھی بات ہے، حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قلت زدنی، یا رسول اللہ مزید کچھ نصیحت فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک وکثرت الضحک، زیادہ ہنسنے سے بچو، زیادہ ہنسنے سے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں بھائی؟ نبیوں کے سردار اور سرتاج فرما رہے ہیں۔ بلا آلے باندھ رنگ سکا ہسلک رونوں کو، کب دیکھے تو ہی کلو کو، سمجھ گئے؟ بڑی بات سمجھتے گیا، شان سمجھتے گیا، شانہ مارتے گیا۔ دیکھو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں،
زیادہ ہنسو گے دل مردہ ہو جائے گا. وَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ. ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا. دل مر گیا تو کیا؟ زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. دل مر گیا تو کیا؟ کتنا خوبصورت رہا تو کیا؟ گورا گمٹا رہا تو کیا؟ دل مرجھا گیا ہے، دل مردہ ہو گیا ہے. تو فرماتے زیادہ ہنستے مت رہو، دل مردہ ہو جائے گا. وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ. اور چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی، چہرے کا نور ختم ہو جائے گا. کیا سمجھ رہے ہو؟ فیشن سمجھ گئے کیا؟ بڑی بات سمجھ گئے کیا؟ جب دیکھے تو ہنستے رہنا. یہاں تک ہم سنے ہی اللہ دولت دیا تو ایسا کیا کرنا. سننے کا دانتا لگا رہتے کہتے، کئی گورے کہتے ہی کر کو ہنسے تو دانت دکھنا کہتے سننے کا. اللہ اکبر. وہ غریب کو دیا تو کتنا فائدہ ہوگا. وہ بچی غریب کی بچی کی شادی ہوگی، ذرا لوگ لائن سے نیچے سننے کے چپکے آدھے دانتا لگاتے کہتے. کیا کہتے ہی کا تو آدھی پوری لائن چمکنا کہتے. کیجیے اربان کرتے کیا جی ویسا. یہ سب تعیشات ہیں، عیش و عشرت کی چیزیں ہیں. صرف ہنسے تو دانت دکھنا، سننے کا دانت دکھنا کر کو. اللہ دولت دیا تو ایسا کیا جی کرنا سو. وہ کیا جھوٹی شان دکھانا سو. ارے تمہیں حسد کیا، تم لوگ اچھا سمجھ جاتے کیا؟ تمہاری شان بڑھ جاتی کیا؟ تمہارا دل روشن رہتے جی. تمہیں کتنا چھپے تمہیں لوگ تم نہ ڈھونڈ لگاتے. سمجھ گئے؟ وہ اصل عزت ہے سو. ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمن. عزت اللہ کی طرف سے ملتی. عزت کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. عزت کو حاصل کرنے کے واسطے کیا کرنے کی ضرورت نہیں. سیٹنگ فٹنگ شو بناوٹ سنگار یہ سب کیا بھی ضرورت ہی نہیں. اللہ دلوں میں عزت ڈالتا. اس کے لیے اوپر والے سے تعلق اچھا رہے گا تو اوپر سے مقبولیت آئے گی. اوپر سے مقبولیت آئے گی تو دل خود بخود کھینچ کر آئیں گے. جیسے شہد رہے تو مکھیاں آتے نہیں، ویسا بولنے کی ضرورت نہیں، ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت نہیں، نوٹس لگانے کی ضرورت نہیں، چرچا پرچا کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود آئیں گے. تو ویسا مقبولیت ہونا ہے، اوپر کا تعلق درست رہنا ہے. فرمایا سنو، اللہ جس بندے سے محبت کرتے، حضرت جبریل علیہ السلام کو بلا کے فرماتے میں اس سے محبت کرتا ہوں. پھر آسمان میں آواز لگائی جاتی تو آسمان کی مخلوق محبت کرتی. پھر ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اس بندے کے سلسلے میں مقبولیت زمین پر ڈالی جاتی تو زمین والے بھی محبت کرتے. تو مقبول بننے کے لیے نیچے محنت کرنے کی ضرورت نہیں. نوٹس ہم بٹ لگو، وزٹنگ کارڈ دے لو، یہ دے لو. کیا آج کل سوشل میڈیا میں کیا ڈالتے جی؟ پوسٹ دے لگو، سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو. کیا بمڑی مارنے کی ضرورت نہیں. سمجھ گئے کیا؟ مقبولیت رہی تو اللہ تعالیٰ اوپر سے ڈالتے. تو حدیث کے الفاظ جو ہے ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اس کے سلسلے میں مقبولیت روئے زمین پہ ڈالی جائے گی. اللہ تو دل خود بخود متوجہ ہو گیا. اس کے لیے چپ کے بناوٹی ہنسے کر لگو، ہنس لگو، اس کی کیا بھی ضرورت نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زیادہ مت ہنسو، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اس لیے دیکھو ہمارا دین ایک دم رکھا پھکا دین بھی نہیں، سکا ایک دم خشک، اس میں ذری بھی لچک نہیں ہے، ذری بھی کشش نہیں ہے، ذری دلچسپی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. نعوذ باللہ، ہمارا دین ایسا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ وہ دوسرے کون سے تو بھی دینا ہو سکتے، ہمارا دین ویسا نہیں. ماں باپ کو دیکھو ہنستے ہوئے کہ چہرے کے ساتھ دیکھو، حج عمرے کے ثواب لکھتے. بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہو، یہ معاشرت کا طریقہ ہے. سمجھ گئے؟ دوست احباب سے ملو. فرمایا ان تلقى وجهك ان اخاك بوجه طلق، اپنے بھائی سے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو، یہ بھی صدقہ ہے. تو مسکراہٹ کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، آمادگی کے ساتھ ملو. اس کی تعلیم ہے. ایسا نہیں کہ رکھا پھکا
کوئی ملے تو چہرہ پھٹا لینا، ہاتھ دیا تو مصافحہ نہیں کرنا، ایسا دین نہیں ہے ہمارا۔ سلام کرو، مصافحہ کرو، تو ہمارے دین کی تعلیمات ایسی ہے۔ تو خندہ پیشانی سے جی رہنا، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ رہنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اقدس تھی کہ ہر صحابی یہ محسوس کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کیسا رہیں گا، بولو کتنا بیلنس کرتے رہیں گا۔ ہر ایک صحابی کو ان کے لحاظ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتے ہوں، تو جب جا کر ہر صحابی یہ سمجھتے ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ سمجھ گئے؟ پلٹا ادھر جھک گا ادھر اٹھ گا ایسا نہیں، ان کو چاہے ان کے دیکھے تو چڑے، منہ پھیر لیے، ایسا نہیں، سب کے ساتھ۔ تو اس لیے خندہ پیشانی کے ساتھ رہنا، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ رہنا، یہ دین تعلیم کی، یہ دین اسلام کی تعلیمات میں سے۔ تو اس لیے رکھا پھکا پن دین اسلام میں نہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ جب دیکھے تو بھی کھل کھلا کے ہنستے رہو، وہی مشغلہ وہی کام جیسا کرتے رہو، یہ نہیں، سمجھ گئے؟ آج کل نئے باندرے طریقے شروع ہو گئے۔ ایک جگہ میں ایک گراؤنڈ کے پاس سے جالک ہوں، صحیح چلیا سو قصہ بولتا ہوں، تمہیں زور سے ہنسو نہ کو، اس کے ہنستے پہلے بول دیتا ہوں۔ وہ گراؤنڈ کرنے گیا تو ہا 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 کر آواز آتی ہے۔ میں ڈر گیا، کیا رے جنا گنا ہی کی کیا ہی کی رے، کوئی بھوت پریاں ہی کیا گا۔ تو دیکھتا ہوں کون انڈا لیتے اسی ایک کو دیکھے تو ایک سے بڑھ کو ایک، ہم کسی سے کم نہیں کرو، اس سے بڑھ کو انہیں آواز کرتا، اس سے بڑھ کو انہیں آواز کرتی ہے، اللہ گلے پھاڑ لیتے ہی۔ پریشان ہو گیا میں، کیا دیوانے ایک جگہ پورے جمع ہوگی، کیا قصہ ہے؟ پوچھا میں یہ کیا ہولک ہے؟ تو نہیں حضرت، یہ لافنگ ایکسرسائز کہتے ہیں، ہنسنے کی ایکسرسائز کہتے ہیں۔ سنے گیا؟ توبہ توبہ، کون کتنا بمبڑی مار کو ہنستا اتنی صحت اچھی ہوتی، کہتے واہ، دل چ مردہ ہوگا تو صحت کیا جی اچھی ہوتی۔ سو لافنگ ایکسرسائز سنے ہیں کہ آپ لوگ کوئی تو بھی باقاعدہ ہے، کہتے ہے کہ جی لافنگ تھراپی، لافنگ کلب ہے، اب بس یہی تو دنیا کے کلب ہے، بس کہتے لافنگ کلب الگ کہتے۔ تو واہ، اب دیکھو ہنسنا کہتے جا کو زور زور سے، وہ ایک ایکسرسائز کہتے۔ اب کیا کیا طریقے ہیں دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، سمجھتے ہیں؟ چہرے کی جو نورانیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے نصیحت فرمائی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، وہ کیا؟ قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، حق بات کہو اگرچہ کڑوی رہے، حق بات بولو۔ دیکھو دو چیزیں میں بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ ایک حق بات بولو، نرم لہجے میں بولو، کیا؟ بڑی بات بولو، باوزن بات بولو۔ کیا؟ ایک جنے حرام بولے تو نہیں، تمہیں حلال کر کو، حلال ہے تو حلال بولو، نہیں حرام ہے تو حرام بولو، پوری قوت کے ساتھ بولو، لیکن نرم لہجے میں بولو۔ کیا بولو؟ بات ہضم ہو جاتی۔ وہی معمولی بات رہے گی، لیکن چڑ کر بولے، گھٹ طریقے پہ بولے تو ادھر ریورس ہو جاتا انسان۔ بات سمجھے؟ ارے کتنی بات بھی رہندے، بڑی بات، لہجہ ذرا نرم اپنا لو، سمجھ گئے کیا؟ بات ہضم ہو جاتی۔ اور چھوٹی بات بھی صحیح، رف انداز میں بولے، گرم ہو کو بولے، چڑ کو بولے تو چھوٹی بات ہی ہے، وہ سامنے والا اور اڑ جاتا، تو کیا بولتا سو، تو بول کو میں کیا کرنا سے کیا کروں، ایسا ہو جاتا، سمجھتے ہیں؟ اس لیے اس اصول کو اپنا لو، پہلے گھر والیاں سے شروع کرو جا کو، سمجھتے کیا؟ کتنی گھٹ بات تھی، 10,000 کی ساڑی لاؤ کر بولتی، تمہیں لاؤ نہ کو، لیکن دوسرے طریقے سے بولو، سمجھتے کیا تھی فوراً میں لاتا نہیں، میں دیتا نہیں، تو وہاں سے شروع، میں اماں گھر جاتی ہوں، مجھے بیچ کرو کو شروع ہوتا قصہ۔ مثال بولتا ہوں تو لہجہ نرم اپناؤ، طریقہ ایسا اپناؤ کیا سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے،
ویسا تمہاری بات بھی نکل جانا، ان کی فرمائش بھی کیا مر جانا نہیں، ان کی فرمائش کا بھی خیال رکھنا، لیکن کس طریقے سے بیلنس کرنا کر لو۔ اس لیے فرمایا حق بات کہو اگرچہ وہ کیا ہو، کڑوی ہو۔ تو حق بات دیکھو بھائی، دوا ہے نہیں، شفا دیتی، پرانی دوائیں سے زیادہ کڑوی ہوتی تھی، ہے کہ نہیں؟ حکیم دوا سوئی، لیکن دوا اگرچہ تلخ درو فائدہ بسیار ہستی، کتابوں میں لکھ کر ہے، دوا اگرچہ کڑوی ہے لیکن اس میں فائدہ کیا ہے، بہت ہے۔ تو ویسا حق بات کڑوی رہے گی، سمجھ گئے؟ لیکن بولنا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا قانون ہے، تو کیا کرو، بولو۔ اب انہیں اسے کڑوا محسوس کرے تو ہمیں کیا کریں گے، بولو، سمجھتے ہیں کیا؟ ہمیں زہر جو ہے مہلک ہے بولیں گے، جان لیوا ہے بولیں گے، انہیں پیتا گا تو ہمیں کیا کریں گے، بولو، ہے کہ نہیں کہ؟ تو ویسا ایک ناپاک چیز ہے بولیں گے، ہمیں اسے بری لگتی ہے تو ہمیں کیا کریں گے، بولو؟ شراب پینے کو با، گٹکا کھانے کو با، یہ وہ مصیبتوں میں پڑنے کو با، اگر بولتے ہمیں، اسے وہ بات اچھی لگتی نہیں، بری لگتی، نصیحت کرے تو بھی غصہ آتا، اچھی بات بولے تو بھی کڑوی دکھتی، کیا کرنا اب اسے؟ بیمار آدمی ہے، میٹھا دیا تو بھی اسے کڑوا دکھتا، اس کی طبیعت خراب ہے۔ ویسے ہی اس کا مزاج اندرون بگڑا ہوا ہے، نصیحت کرے تو بھی بری دکھتی، اسے غصہ آتا، کیا کریں گے اب ہمیں؟ لیکن بولنا ہمارا کام ہے، ہم کیا کریں گے، بولے۔ تو فرمایا قل الحق وَإِنْ كَانَ مُرًّا۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے درخواست کی، زدنی یا رسول اللہ، اور کچھ نصیحت فرمائی۔ تو فرمایا سنو، وَلَا تَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ یہ بہت عجیب چیز ہے جی، یہ کیا؟ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ دیکھو، اللہ کی نسبت پر، اللہ کے دین کے سلسلے میں، اچھا اللہ کے تعلق سے کوئی بات ہم بولتے ہیں، اب دین کی بات، اب قرآن کی بات، سنت کی بات، یہ سب اللہ کی نسبت کی بات ہی ہے، سمجھ گئے؟ اب ہم بولتے ہیں، اب ادھر سے کیا ہوتا، ملامت کرنے والے ملامت کرتے، برا بولنے والے برا بولتے، وہ کیا جی، وہ یہ زمانے میں ایسا سب رہنا اگر کو، اتنے کم عمری میں داڑیاں رکھ لو، گڈھا میں رکھ لگ رہنا گیا جی، جبے پہن لو کو ٹوپے پہن لگ رہنا گیا جی، بوڑھے ہو تو کرنے کا کام جمانہ کر لیں گے جی، ایسی سب باتیں بولیں گے، سمجھتے کیا؟ اب ذرا دین پر انسان چلنے کی کوشش کرتا، ذرا اچھی زندگی گزاریں گے اگر سوچتا، ادھر سے شروع، ابھی کیا ہے بات کرے جانی، کیا ابھی عمر کون سی بھاگی سو کر کو تجھے خبر میں کون سے تو پاؤں لٹکا لکھے کر کو، ایسی سب بات ہے، بولتے نہیں بولتے ہیں، سننے کی نہیں کی تھی، دین پہ چلے تو چاہیے انہیں باندھ رکھ سکا رہو، ناچ لگ رہو، چڑیاں پہن لگ رہو، کود لگ رہو، کیا بھی نہیں، ویری گڈ، ہاؤ ہائی غلط چلتے، سمجھتے کیا؟ ایئرپورٹوں میں دیکھو جا کو کیا حال ہوتا، اللہ اکبر، محشر کا میدان رہتا، تمہیں شریعت و سنت کے لباس پہ جاؤ، واہ ایسا کاٹ کو کھائے سکا، ایسا گھور لگو، ایسا دیکھ لگو، کیا کہ مجرم ایک سکا چرا لے لگ جا سکا، حق حلال کا مال لے لگا تو ایسا دیکھ لوگو، ویسا گھور لوگو، کیا کی ہمیں لوٹے رکھ سکا، اس کے سکا، ارے وہ دوسرے چڑیاں پہن لوگو باندھ رکھ سکا، ہائی ہائی اوکے فائن تھینک یو بول جاتے رہتے، یہ کیا رہی ہے؟ ہوتا نہیں ہوتا، صبر کرو انشاءاللہ، اللہ کی نظر میں بہت عزت ملے گی انشاءاللہ۔ یہ باندروں سے ہمیں کیا عزت کی امید ہے؟ ان سے کیا ہمیں کرنا لینا؟ بولو، اللہ عزت دیتا، انہوں بیٹھے ہی جگہ ویسی ہے، اسے کیا کرتے، ذرا زور زپاٹا دکھاتے، اپنا اثر رسوخ دکھاتے، کیا تھی؟ اس لیے فرمایا کسی ملامت گر کے ملامت سے کیا نہ مت ڈرو، اللہ کی نسبت کو، سمجھ گئے؟ داڑھی ہے ہماری، ہم داڑھی کے ساتھ رہیں گے، داڑھی رکھے تجھے کیا پریشانی؟ اب ذرا وقت فوٹو دیکھتا ہوں، پہلے کی فوٹو رہتی ہے بالکل ایئرپورٹ کلیئر شیو رہتا اس پہ،
یہاں دیکھے تو اب داڑھی رہتی ہے، سنت کا لباس رہتا ہے. اب دیکھ دال کو چڑتا ہوں یہ کیا وہ کیا کرتا، مئی چلے یہ کون وہ کہتا مئی چکنا، اس میں کیا یہ الگ ہے وہ الگ ہے. تو پہلے ویسا تھا اب ویسا ہوں. اب کہیں کوئی ایسا آئے گا تو وہ تجھے کہیں کو سمجھتے کیا، پہلے میرا چہرہ ویسا تھا اب میرا چہرہ ایسا ہے، پہلے میرا لباس ویسا تھا اب میرا لباس ایسا ہے، اس میں کیا ہے. لیکن چڑھتے سمجھتے، ایسا جھڑکی دیتے عورتوں کو، نقاب ہٹانے پر ایسا یہ کرتے، ذرا بھی دیر کرے تو ایسا چھڑکو سوب ہوتا، سمجھتے ہیں کیا. لیکن فرمایا کسی ملامت کرنے سے، برا بولنے سے، چڑھنے سے مت ڈرو. اللہ کی نسبت پر یہ ہو رہا ہے تو اللہ کے لیے جمو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عزتیں دیں گے. کیا صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی ایسا ہی بولے، نماز پڑھے تو نئی چیز دکھی، یہ کیا ایسا جھک لو کو اٹھ لو کو کیسے کیسے کی چیڑے کام کر لو کو، نئی چیز تھی وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سجدے کی حالت میں ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اونٹ کی اوجھڑی غلاظت سے بھری ہوئی بوٹی وہ لا کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ رکھ دیے. کیا عالم رہا رہیں گا، سوچ کر دیکھو. کتابوں میں لکھا ہے وہ نالائق لوگ ایک طرف کھڑ کر اس نظارے کو دیکھ کر لڑک لڑک کر ہنس رہے تھے، بولتے ایک کے اوپر گر گر کر ہنس رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرا رہے گا. اللہ کے گھر میں اللہ کے محبوب اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے ہیں اور یہ نالائق لوگ ایسی گندی حرکت کر رہے ہیں. دیکھا نہیں جا رہا تھا. سلام ہو ہماری حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، چھوٹی عمر کی تھی، وہ آئی نالائق ہو، ان کو ناراضگی کا اظہار کی، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ابا کے اوپر سے وہ گندگی ڈھکیلنے لگی. کیا گزرا رہیں گا اس بچی پر، کیا گزرا رہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر، اللہ کے سامنے. اللہ چاہے تو اسی وقت زمین کو پھاڑ کر دھسا سکتا تھا، لیکن ہم کو بتایا دیکھو میرے حبیب ایسا سب برداشت کیے ہیں، میری نسبت پر کیے ہیں، اور میرے سامنے یہ سب ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ چیز رہی ہے، ہمیشہ اچھوں کے ساتھ یہ لوگوں کا برتاؤ ایسا ہی رہا. تو اس لیے کسی بھی ملامت کرنے والے، کرٹیسائز کرنے والے، ٹیز کرنے والے، چھیڑ چھاڑ کرنے والے، ان کی جو ہے ان چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ جن چیزوں سے پسند راضی ہوتے ہیں، اللہ جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں، ہم اس میں رہیں گے. یہ بات ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد ہم کو نصیب ہوگی. دیکھو میں ایک حدیث سناتا ہوں، بڑی عجیب و غریب ہے. ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھا اور اس میں درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت اور وصیت فرمائیں، لیکن کیا بہت مختصر ہو، مختصر نصیحت ہو، جامع نصیحت ہو، لمبی چوڑی نہ ہو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، دیکھو جی ایک زمانہ تھا حق پر، ادھر انہوں کھڑے ہیں انہوں ادھر کھڑے ہیں، آمنے سامنے ہیں، لیکن اپنے لیے نہیں. ایک وقت ہے وہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کر رہے ہیں، اماں ایک نصیحت لکھی ہے، مختصر ہو، لمبی نہ ہو. ادھر سے جواب جا رہا ہے، سلام کے بعد سلام ہو تم پر، اس کے بعد مضمون کتنا ہے، میٹر کتنا ہے، بس 2 لائن. کیا؟ من التمس رضا اللہ فی سخط الناس کفاہ اللہ معونۃ الناس، پہلی لائن. ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس، دوسری لائن. بس 2 نصیحتیں، والسلام علیکم، قصہ ختم.
خط ختم اتنا اچھا. دیکھو یہ تھے پوچھنے والے بھی طلب سے پوچھتے، عمل کی نیت سے پوچھتے، وہ جذبے سے پوچھ رہے ہیں. اب بولنے والے بھی بولنے کو خالی سویٹ اینڈ شارٹ کہتے نا، چپکے بناوٹی نہیں، حقیقت میں سویٹ اینڈ شارٹ. سمجھ گئے؟ بہت مختصر، صرف 2 جملے. اور کیسے جملے؟ اللہ اکبر. کیا فرمایا سنو. جو شخص اللہ کی رضامندی چاہے کسی کام میں، اللہ راضی ہو کر کے، بسخط الناس، لوگوں کی ناراضگی میں ایسا کرے تو لوگ ناراض ہوتے، لوگ ایسا بولتے. اب اللہ کو راضی کرنا چاہے تو لوگ ناراض ہو رہے ہیں. تو فرمایا لوگوں کی طرف سے پریشانیاں جو آئیں گی، ان کی طرف سے جو تکلیفیں وغیرہ جو آئیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے. اللہ تمہارا بچاؤ کریں گے. سمجھ گئے؟ تمہارا ڈیفنس کریں گے. کفاہ اللہ معونۃ الناس. اور دوسری بات، اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی رضامندی چاہیں گے، لوگ خوش ہو جانا کر کے. ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضامندی. کیا اب لوگ خوش ہونا کر کو بے پردہ جا رہا، لوگ خوش ہونا کر کے ان کے ساتھ ادھر ادھر ایسی ویسی محفلوں میں، ایسی ویسی مجلسوں میں جا رہا، ان کے ساتھ غیر غلط کام کر رہا ہے. کیوں؟ اور نہیں کرے تو انہیں ناراض ہو جائیں گے. اگر ادھر اللہ ناراض ہو رہا ہے وہ خیال نہیں، ادھر لوگ خوش ہونا اس کی تمنا ہے. تو فرمایا اچھا لوگوں کی خوشی کے پیچھے جا رہے ہو کیا؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کے حوالے کر دیں گے. لاتا جھاڑ لگ پھر رہے ان کے پیچھے کر کے، زندگی بھر ان کی چاپلوسی کر لے کر، سمجھ گئے، ان کی باتیں سن لے کر، ان کے تانے سننے کر، یہ پوری زندگی تیری جھڑتی اچھ ہو جاتی ان کے پیچھے. سمجھتے ہیں؟ تو زندگی جیسی ہو جاتی. اور آخرت میں گئے تو پھر سپڑتے. وہاں اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے جا کر ہی چہرہ دکھانا ہے. تو اللہ کے سامنے ہی جانا ہے آخرت میں. تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں کیا بنے گا ہمارا؟ لوگ آئیں گے کیا وہاں پر؟ سب انہیں بھاگ لے کر رہیں گا. اللہ خلاء یومئذ عدو بعضهم بعض عدو الا المتقین. فرمایا اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اللہ اکبر. آج دوستیاں، آج بہت یاریاں، آج ساتھ پھرنے میں مزہ آ رہا ہے، ادھر ادھر جانے میں، یہ وہ کھانے میں. اللہ فرماتے ہیں سب دشمن ہو جائیں گے. یوم یعض الظالم علی یدیہ. اس دن انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹنا نوچنا شروع کر دے گا افسوس کی وجہ سے. کیا رے میں ایسا کر لینا رے، دیوانی دیوانی دوستیاں کر لگو، جھوٹے جھوٹے شانہ کر لگو، پھر لک رگانا رے میں آج مجھے کون ساتھ دیتے ہی، سو بھی ہاتھ دیتے ہی نہ کر کے اپنے ہی ہاتھ کو کتر لے گا انسان. تو اس لیے عقل مندی یہ ہے اللہ کو راضی کرنے، اللہ کے ساتھ کے سامنے جا کر چہرہ دکھانے کے لائق ہونے کے لیے ہمیں اچھی طریقے سے ہمارا ذہن بنانا ہے. اللہ راضی ہو اس کی کوشش کرنا. آخری نصیحت اس حدیث میں یہ فرمایا لِيَحْجُزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِن نَفْسِكَ. کیا فرمایا؟ تو اپنے بارے میں جو جانتا ہے، تیری کیا عادتیں ہیں، تیری کیسی اندر کی چیزیں ہیں، تیرے اعمال کیسے ہیں. تو فرمایا یہ چیزیں تجھے دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے سے روکے. سمجھ گئے؟ تیرے اندر ہی چیتی چیزیں ہیں، دوسروں کے اندر کیا جھاک جھاک کو دیکھ لکھے. تو بولتے نہیں ایک انگلی ایسا دکھائے تو دوسرے کو 3 انگلیاں بولتے کہتے تو دیکھ رہے تو کیسا ہے گھر کو. تو ویسا فرمایا وہ باتیں جو تم جانتے ہو اپنے بارے میں، وہ چیزیں تم کو باز رکھے دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑنے سے. سمجھتے نتھی جب خود کو اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب خود پہ نظر نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا کرتے. ویسا جب تک اپنی خبر نہیں تھی
دوسروں کے نچو کر لگو، دوسرے نے کیا کرتا، انہیں کہاں جاتا، انہیں یہ کرتا، دوسروں کی چیزیں کو جھانک لگ کر دیکھ لگ کر ہی رہے، لیکن جب اپنے اوپر نظر پڑی تو یا اللہ میں ایسا ہوں کیا، اتنا یہ ہوں کیا کر کے، تو پھر نگاہوں میں کوئی بھی برا نہ رہا، لے سب بھی میرے سے اچھے تھیں، میں سب سے خراب ہوں، میں ابھی بننا ہوں کیا، سب بھی میرے سے اچھے ہی کر کر یہ احساس جاگتا ہے انسان کے اندر۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم ایک بار زامبیا میں اعتکاف میں قرآن ختم ہوا، قرآن ختم ہوتی دعا کرے حضرت، خیر قرآن بہت ساری چیزیں دعا میں بولے، اس کے بعد حضرت ایک جملہ عجیب و غریب بولے، اللہ بہت سے لوگ حافظ بننا چاہتے ہیں، اللہ جو حافظ بننا چاہتے ہیں ان کو حافظ بنا، جو عالم بننا چاہتے ہیں اللہ ان کو عالم بنا، جو حاجی بننا چاہتے ہیں اللہ ان کو حاجی بنا، ایسا بولتے بولتے اللہ ہم انسان بننا چاہتے ہیں ہم انسان بنا بولے، سمجھ گئے؟ تو ویسا کتنے بڑے ہوئے تو بھی ان کو اپنے بارے میں ایک احساس، دیکھو پہلے ہم انسان بنا کر دعا کر رہے ہیں، تو اللہ والے اپنے بارے میں اس طریقے سے سمجھتے میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے اور کرنا ہے، مجھے اور بننا ہے، سمجھ رہے بھائی؟ تو اس لیے انسان اپنی طرف نظر کرے، اپنی اصلاح کی فکر کرے، دوسروں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑے، سمجھتے ہیں؟ ہاں ذمہ دار ہے، اس کے نظروں کے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے تو وہ بتائے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، بڑا ہے گھر میں بالغ بچہ سو رہا ہے، بیوی سو رہی ہے، نماز کا وقت ہے، اب نہیں جگائے گا تو نماز قضا ہوگی، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ بیٹا ہے غیر غلط جا رہا ہے، جگہ جا رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے، اب روکنا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، سمجھ گئے؟ ایسا نہیں کہ اس کی وجہ سے کیا بھی بولنا نہیں، کیا بھی کرنا نہیں، تمہارا دیکھ لو تمہیں، ایسی بات نہیں ہے، شیطان ویسا بھی بہکائیں گا، سمجھتے ہیں؟ تو دو کو بھی بیلنس کرنا، ہمیں کہ ہم نہ کیا، انہیں ہے اس کی آخرت ہے، انہیں اس کی خبر ہے، ایسا نہیں، ہم کو یہ بھی تعلیم دی گئی ہے، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے دین و شریعت پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، 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 یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے، ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ دعا فرما لیں اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک الغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا ادیتہ ولا مرضا الا شفیتہ ولا بلاء الا دفعتہ ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين۔ اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وفي لساننا نورا وفي عصبنا نورا وفي لحمنا نورا وفي دمنا نورا وفي شعرنا نورا وفي بشرنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا۔ اللهم اجعلنا نورا واعطنا نورا
وعظم لنا نورا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، اللہ اب تک کی ہماری نافرمانیوں کو، کوتاہیوں کو، لاپرواہیوں کو، بے ادبیوں کو، ناقدریوں کو، ناشکریوں کو معاف فرما دیجیے اللہ۔ اللہ ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے اللہ، اللہ رمضان رمضان کہتے رہے اللہ، اب چند دن باقی ہے اللہ، تاخراتوں پہ تاخراتیں بھی جا رہی ہے اللہ، رمضان کے 2 عشرے ختم ہو گئے اللہ، اب تیسرا بھی ختم ہونے کو چاہ رہا ہے اللہ۔ اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے اللہ، ہماری بخشش کے فیصلے فرما دیجیے اللہ، ہمیں جہنم سے خلاصی نصیب فرما دیجیے اللہ، محروم نہ فرمائیے اللہ، محروم نہ فرمائیے اللہ۔ معلوم نہیں آئندہ رمضان کتنوں کو نصیب ہوتا ہے اللہ جی، گزشتہ رمضان میں کتنے تھے اور اس رمضان میں نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ، عمر کی درازگی کے ساتھ اعمال کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، عافیت کی دولت عطا فرمائیے اللہ۔ اللہ ہر قرض سے بچائیے، ہر مرض سے بچائیے اللہ، قلت سے، علت سے، ذلت سے بچائیے اللہ، سب کو عافیت کی دولت عطا فرمائیے، صحت سلامت کی عطا فرمائیے اللہ، طاعت کی توفیق عطا فرمائیے، ہر اس عمل کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کو پسند ہو اللہ، اور ہر اس عمل سے ہماری حفاظت فرمائیے جو آپ کو ناپسند ہو اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک اے اللہ باتوں اور ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، حق پر قائم رکھیے اللہ، حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیے، حق کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، ہمیں بھی حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، ہر برائی سے بچائیے اللہ، ہر برائی کی جگہ سے بچائیے اللہ، ہر برائی کے ماحول سے بچائیے اللہ، ہر بری عادت سے بچائیے اللہ۔ اللہ دین کے تمام شعبوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، استقامت عطا فرمائیے، ثابت قدمی عطا فرمائیے اللہ۔ رمضان کی برکت سے تو کچھ نیکیاں ہو جاتی ہیں اللہ، بڑا ڈر لگتا ہے اللہ، اے سرکش شیاطین کھول دیے جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگی پرانی طریقے پر آ جاتی ہے اللہ، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے کا قصہ ہو جاتا ہے اللہ، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی، پھر نمازیں چھوٹنے لگتی ہے اللہ، صبح میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اللہ، اے اللہ کتنی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں اللہ، نگاہیں چوک جاتی ہیں اللہ، سبحان اے اللہ غلط چیزیں کہہ جاتی ہیں اللہ، غلط نظریں پڑ جاتی ہے اللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائیے اللہ، ہماری حفاظت فرمائیے اللہ۔ رمضان کے بعد بھی ثابت قدمی عطا فرمائیے اللہ، اللہ ثابت قدمی عطا فرمائیے اللہ، رمضان کی پوری برکتیں نصیب فرمائیے اللہ، اور رمضان کے روزے کا جو اصل مقصد تقوی ہے ہمیں عطا فرمائیے اللہ، اللہ تقوی کی دولت عطا فرمائیے اللہ، آپ کا خوف عطا فرمائیے اللہ، آپ کا ڈر عطا فرمائیے اللہ، آپ کی ہیبت عطا فرمائیے اللہ، ساتھ ہی آپ کی محبت عطا فرمائیے اللہ، آپ کی یاد عطا فرمائیے اللہ، آپ کا تعلق نصیب فرمائیے اللہ، آپ کے ذکر کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنائیے اللہ، اچھے اور سچے بنائیے اللہ، اے اللہ ایمان کامل نصیب فرمائیے، یقین صادق عطا فرمائیے، حسن عمل عطا فرمائیے، اخلاق حسن عطا فرمائیے، اے اللہ آپ کی محبت عطا فرمائیے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے، اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ کتنی اچھی باتیں اللہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے فرمائی ہے اللہ، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی باتیں فرمائی ہیں اللہ، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، ہمارے دل کو روشن فرمائیے اللہ، اے اللہ دل میں نور پیدا فرمائیے اللہ، مردہ دلی سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ، چہرے کی رونق کے جانے سے حفاظت فرمائیے اللہ، اے اللہ کی تلاوت کی، ذکر کی، اے اللہ نمازوں کی، اے اللہ پابندی نصیب فرمائیے اللہ، مناجات کی لذت عطا فرمائیے اللہ، اے اللہ مال کی زکوٰۃ بھی پوری طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، دیگر آپ کے جتنے اے اللہ احکام ہیں ان پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے اللہ، اور اے اللہ باطن کی جتنی بیماریاں ہیں ان سے ہماری اے اللہ اصلاح فرما دیجیے اللہ، ان بیماریوں کو چھڑا دیجیے اللہ، اے اللہ ہم کو پاک فرما دیجیے اللہ، ہماری کامل اصلاح فرما دیجیے اللہ، ہمارا تزکیہ فرمائیے اللہ، ہمارے قلب کو مجلہ و مصفہ فرما دیجیے اللہ، ہمارے قلب کو قلب منیب اور قلب سلیم بنا دیجیے اللہ، اپنے فضل سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے،
وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد للہ رب العالمین.